آج کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں ہے، اور پھر اس فکر کے پیچھے انسان کی کوشش ہے۔ فکر اور کوشش کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا میں ہوش سنبھالتا ہے، اس کے بعد اسے کسی نہ کسی چیز کی فکر لگ جاتی ہے، تو خواہ وہ کسی بھی چیز کی ہو، کاروبار کی ہو، مکان بنانے کی ہو، شادی کرنے کی ہو، یا دنیا کی کسی بھی چیز کی فکر ہو۔ پہلے فکر سوار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان اس کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے، اور کوشش کرتے کرتے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور پھر اس کے بعد ہر انسان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جو میری فکر ہے، سوچ ہے، یا جو میرا مقصد ہے، جو میرا پروگرام ہے، اس کے لیے کوشش کروں گا تو مجھے کامیابی ملے گی، اگر کوشش نہیں کروں گا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ فرض کریں ایک بندے کے بڑے لمبے منصوبے ہیں، یا کوئی بڑا پلان ہے اس کا، یا ایک انسان کی کوئی بڑی امید ہے، لیکن کوشش اس کے لیے 1% بھی نہیں کرتا، تو اب ظاہر بات ہے اسے خود بھی پتہ ہے کہ میں ناکام ہوں، اور جو لوگ اس کی فکر اور سوچ سے واقف ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ناکام ہے۔ فکر اس کی ہے لیکن کوشش اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش اور محنت اسے قیامت والے دن ملے گی۔ جو وہ دنیا میں کوشش کر رہا ہے، اس ہر انسان کو اس کی کوشش اور اس کی محنت کا پھل قیامت والے دن ملے گا۔ تو وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے۔ لیکن یہ کون سی کوشش ہے اور کون سی محنت ہے میرے بھائیو، جو انسان آخرت کے لیے کر رہا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیو، وہ ہے اعمال کی کوشش۔ پہلے انسان کی فکر ہوتی ہے، ایک فکر یہ ہوتی ہے انسان کی کہ دنیا کے حوالے سے فکر ہوتی ہے کہ یار میری دنیا اچھی سے اچھی ہو جائے، پھر انسان کے لیے اس کے بھرپور اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ لیکن جو آخرت کی فکر ہے میرے بھائیو، یہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، بہت کم لوگ اس کے لیے فکر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت چھپی ہوئی ہے، دنیا قریب ہے اور آخرت چھپی ہوئی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ تو بندہ آخرت کو کل پہ ٹالتا ہے، چلو کل توبہ کر لوں گا، کل سے گناہ چھوڑ دوں گا، کل سے میں نماز پڑھوں گا، کل سے اچھی اعمال کروں گا۔ تو وہ جو آخرت کی فکر ہے نا، وہ بہت کمزور ہے۔ ایسی بات ہے نا، آخرت کی فکر کیا میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اگر آخرت کی فکر صحیح معنوں میں لگ جائے نا، تو ہم میں سے کسی کی نماز تکبیر اولا بھی قضا نہ ہو، ختم نہ ہو، سارے کے سارے ہم فجر کی نماز بھی پڑھیں، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، لیکن آخرت کے حوالے سے ہماری فکر کیا ہے؟ بہت کمزور ہے۔ جب فکر کمزور ہے تو کوشش بھی کمزور ہے۔ تو جس انسان کو جس چیز کی جتنی زیادہ فکر ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ اس کے لیے تیاری کرنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو سوچ تھی نا آخرت کے حوالے سے اور فکر آخرت کے حوالے سے، حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور محبوب ہیں، پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قضاء حاجت فرمائی، اور اس کے بعد وضو کرنا تھا، پانی کچھ فاصلے پہ پڑا ہوا تھا، تو حضور پاک نے پہلے تیمم فرما لیا، پھر آپ وہاں تشریف لے کر وضو فرمایا۔ تو اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب پانی موجود تھا تو آپ نے تیمم فرمایا، تو حضور پاک نے فرمایا، مجھے کیا پتہ ہے کہ میں اس پانی تک پہنچ بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں نا، پیغمبر ہیں، لیکن ہماری فکر کے آخرت کے حوالے سے چلو جی کل کریں گے، تو وہ جو کل ہوتی ہے نا، اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری آخرت کی جو فکر ہے بہت کمزور ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی جو فکر ہے نا، اس کو زیادہ کریں، اپنی آخرت کی فکر جو ہے نا اس کو زیادہ اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اور دیکھو نا، اس زمانے میں تمہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں موتیں بکثرت ہو رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں۔ جتنے حادثات اس وقت، جتنے واقعات اس زمانے میں ہو رہے ہیں، شاید پہلے کبھی کسی زمانے میں ہوا۔ ایک وقت میں ہزاروں افراد اور ایک وقت میں سینکڑوں افراد درجنوں کے حساب سے ایک جگہ مر جاتے ہیں، اور ایسی بیماریاں کہ جن کا پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، ہمارے باپ اجداد نے بھی بڑوں میں نہیں سنا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر اپنے دلوں میں زیادہ پیدا کریں، ٹھیک ہے جی، نہ یہ کہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم آخرت کے حوالے سے اور کمزور ہو جائیں۔ اور آج ہم جو دنیا میں پریشان ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری فکر آخرت کمزور ہے، حقیقت بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو اپنی آخرت کی فکر، اپنا مقصد آخرت کی فکر کو بنا لے اور اس کے لیے تیاری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کے لیے بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پاک اس کے دنیا کے کاموں کے لیے بھی کافی ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہے، آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کام بھی بناتے ہیں۔
اور جو انسان دنیا کو مقصد بنا کے دنیا کے لیے سوچتا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، ہوگا وہی جو اور اللہ فرماتے ہیں تم اپنی محنت جو کرو گے نا اس میں تمہیں تھکا دوں گا، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میرے بھائیو اب آخرت کی فکر کیسے پیدا ہو، یہ بات سمجھنے والی ہے. آخری بات ہے، آپ ذرا توجہ سماعت فرما لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بیانات لوگ سنتے ہیں تو ایک سوال عام طور پر مجھ سے بھی کئی نوجوان خاص طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ آخرت کی فکر کیسے پیدا ہو جی، ہمیں اس کا طریقہ بتایا جائے. تو اس کے طریقے میرے بھائیو قرآن پاک میں حدیث میں بیان کیے گئے، میں اس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آخرت کی فکر اگر دل میں پیدا نہ ہو تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے روزانہ 5 10 15 منٹ جتنے بھی ہوں علیحدہ بیٹھ کے اپنی موت کا مراقبہ کرے. مراقبہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑی گہرے انداز میں سوچنا. وہ مراقبہ یہ ہے کہ یار اپنے آپ کو سمجھائے کہ میری زندگی کتنی جلدی گزری ہے، اور جب میری موت آ جائے گی تو اس کے بعد میرے کپڑے کوئی اور اتارے گا، مجھے پھٹے میں کوئی اور لٹائے گا، مجھے غسل کوئی اور دے گا، استنجا کوئی اور کروائے گا، پھر اس کے بعد مجھے کفن پہنا کے تو میرا جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار دیں گے. قبر میں مٹی ڈال کے پڑیاں رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے تو واپس آ جائیں گے. تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ بات آپ کو سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک ایک چیز کو نا بندہ سوچے، ایک ایک بندوں کو، تو ایک ایک چیز کو بندہ بڑے غور سے سوچے. اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ. جب انسان مراقبے پہ آ جاتا ہے نا تو انشاءاللہ اس میں نیک عمل کرنے کی ہمت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کی کوشش کی جائے. مردوں کو غسل دیں، عورتوں کو غسل دیں، اور غسل دیتے ہوئے پھر بندہ اپنے آپ کو سمجھائے، کیونکہ غسل دینے سے میت کو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں. استنجا بھی اس کو خود کروانا ہے، دائیں طرف لٹانا ہے، بائیں طرف لٹانا ہے، پھر اس کے بعد خوشبو والا پانی اس میں ڈالنا ہے جی. تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے یار یہ بھی ہماری طرح بولتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، پکڑتا تھا، دیکھتا تھا، اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایسی ہے نا جی. تو پھر بندہ اپنے آپ کو سمجھا لے، کیونکہ دنیا جو ہے نا میرے بھائیوں یہ واقعی بہت سبز و شاداب ہے اور انسان کو گمراہ کر کے چھوڑتی ہے، تباہ کر کے چھوڑتی ہے. اور تیسرا میرے بھائیوں تیسرا طریقہ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا کہ کبھی کبھی قبرستان جایا جائے اور وہاں قبروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو سمجھایا جائے کہ ہماری طرح یہی لوگ بھی کبھی بڑی بڑی کوٹھیوں میں، محلات میں بڑے عیش و آرام میں تھے، اور اب یہ بیچارے یہاں بے یار و مددگار پڑے ہوئے. یہ میں خلاصہ اور مختصر آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی فوت ہو جائے، اس کی قبر کھودنی ہو تو اس کی قبر کے کھودنے میں بندہ شریک ہو، قبر کھودے اور قبر کی گہرائی کو دیکھے، اس کی مٹی کو دیکھے، تھوڑا اس میں لیٹ جائے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ یار گناہ چھوڑ دے، ورنہ تجھے یہاں پر آ کر جب لیٹنا ہوگا تو پھر یہاں پر تیری کون مدد کرے گا. ایمان اور اعمال ہی ہوں گے نا. سارے بولیں کیا چیز ہوگی؟ سارے بولیں ایمان اور اچھے اعمال. ٹھیک ہے جی. تو یہ قبر میں بندہ لیٹ کے نا اپنے آپ کو سمجھائے. تو یہ میرے بھائیوں طریقے ہیں جو میں نے جس کا مفہوم اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے. تو اگر انشاءاللہ یہ طریقے ہم کریں گے تو امید ہے کہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت انشاءاللہ بیدار ہوگی، پیدا ہوگی، اور ہم پھر اس کے لیے کوشش بھی انشاءاللہ کریں گے. مطلب یہ کہ پھر ہمارے اعمال میں انشاءاللہ کمزوری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا